بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وإنما أنا قاسم واللہ یعطی۔ وقال علیہ الصلاة والسلام، الا ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صدق نبینا الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام مخدوم مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم، اور انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز محترم اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اگر سن رہی ہوں تو محترمہ ماں و بہنوں، میں علماء کرام کا ادنا خادم ہوں، مقرر بھی نہیں ہوں ایسا، اور نہ علم اور نہ عمل، صرف اہل حق کا خادم ہوں۔ جتنی حقانی جماعتیں ہیں جن کا تعلق اللہ جل شانہ سے ہے اور پیارے آقا رحمت العالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھیں آپ مولانا ہمیشہ درود شریف کے فضائل سناتے ہیں، آپ کی زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم آواز نہیں آئی۔ ہم نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ عشق کا مجموعہ ہے، عاشقوں کا ہے، یہ صرف جلسگاہ نہیں، صرف ایک مدرسہ نہیں، خانقاہ بھی ہے۔ حضرت مولانا حضرت اقدس حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے مجاز ہیں، حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب دامت برکاتہم کے مجاز ہیں، اور
بزرگوں کی بھی. تو یہ عشق کا مجمع ہے، اور ہم یہاں حاصل کرنے بھی یہی آئے ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کی بندگی کریں. صحیح ہم اس کے بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت محبت اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں پہچاننے چاہیے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جزاکم اللہ، اب مزہ آیا. یہ جہر ذکر کا بھی ایک فائدہ ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے. ہمارے اکابر جہر ذکر بھی کرایا کرتے تھے، خود بھی کرتے تھے، نماز کے ساتھ نہیں ہے، نماز کے علاوہ. مجالس ذکر ہمارے بزرگوں کے ہاں تھی الحمدللہ. میں نے اپنے حضرت کے ہاں آپ کے قریب فیصل آباد میں پورا رمضان گزارا تھا، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اور بڑے بڑے اکابر مفتیان کرام، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مفتی محمود صاحب گنگوی نور اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ، اکابر مفتیان کرام اور بڑے بڑے علماء، مدرسین، شیوخ حدیث. عوام کیا، یہ خواص یہ ضربیں لگایا کرتے تھے ظہر کے بعد. مسجد میں عجیب گونج ہوتی تھی. نماز سے فارغ ہو کر ختم خواجگان ہوتا تھا، پھر دعا ہوتی تھی، اور پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ بلکہ 1.5 گھنٹہ، اور پھر رائے پوری حضرات. اللہ اکبر. وہ تو پھر وہ طویل اور ایسے عاشقانہ ذکر. یہ منظر بھی میں نے دیکھا. اور ہمارے سارے اکابر، اللہ کے نام کی برکتیں ہیں. اللہ کے نام سے شیطان بھاگتا ہے. اللہ کے پاک نام کے ساتھ دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، سرور ملتا ہے. تو اسی طرح جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تو ہم سب کو محبت سے، ہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر اس وقت عذر ہے، کوئی سو رہا ہو یا کوئی ایسے عذر کی بات ہو شرعی، تو وہاں باقی تو محبت سے کہو، تاکہ ساتھ والے کو بھی، یہ تو تبلیغ ہے، ان کو بھی جاگ آئے کہ اوہ کچھ ہو رہا ہے، غفلت دور ہو جائے. اور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے، سلام بھی ہے. ہم درود و سلام کے قائل، درود سلام ہے، دونوں باتیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم. تقریریں اور یہ ساری باتیں ان حضرات کا کام ہے. ہم تو حق میں ان کے مؤید ہیں، تائید کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا بھی، حق والوں کے ساتھ کچھ ہمارا بھی کام چل جائے.